بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ ومن قام رمضان، اور جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں راتوں کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز ادا کی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر، اور جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو اور نماز تراویح کی ادائیگی کو گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا باعث فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں، ان میں ایک خاص اور اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز تراویح کی ہے، جس کو ایک امتیازی شان اور ایک امتیازی مقام جو ہے حاصل ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نماز تراویح کی وجہ سے مساجد کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے، اور لوگوں کا اعمال کے اندر، عبادات کے اندر جو جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے ساتھ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سجدہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، نماز تراویح یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 20 تراویح جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، اور ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، تو 40 اضافی سجدے رمضان المبارک میں ہر ایک مومن بندہ اور مومن بندی کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو 40 سجدے ہیں، ان سجدوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ 11 مہینے جو اللہ سے دوری ہوئی اور انسان دنیا کے کاموں کے اندر مشغول رہا، تو اللہ نے رمضان میں یہ 40 اضافی سجدے دے دیے کہ ان کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو اور سجدے کے ذریعے سے میرے قریب آؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمایا، ان اقرب العبد ما یکون من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں جب بندہ اپنی پیشانی، اپنی جبین رب العالمین کی بارگاہ کے اندر رکھتا ہے، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو عالی شان ہے۔ فرمایا جب یہ الفاظ کہتا ہے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کے، تو اس حالت میں یہ سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب اللہ نے معراج پہ بلایا اور اللہ کا قرب نصیب ہوا تو اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر کے جاؤں. تو اللہ نے تحفہ عطا فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنی امت کے لیے سجدے کا تحفہ لے کر کے جائیں, نماز کا تحفہ لے کر کے جائیں. الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. جب مومن سجدہ کرتا ہے تو فرمایا اس کو معراج والی بلندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ 20 رکعت نماز تراویح ہے, اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان 40 سجدوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ کوہ طور پر گئے اور 40 دن اور راتوں کا انہوں نے اعتکاف کیا, تو اس 40 دن کے قیام کے بعد جو اللہ نے انہیں قرب عطا کیا, ان 40 سجدوں کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو وہ قرب عطا فرماتے ہیں. اور ویسے بھی جو 40 کا عدد ہے, فرمایا کہ انسان کی زندگی کے اندر جو ہے تبدیلی میں, تغیر میں اس کا بڑا عمل دخل ہے. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے رحم مادر کے اندر تو 40 دن کے وقفے سے اس کے اندر تغیر ہوتا ہے. نطفے سے اسے جو ہے گوشت کا لوتھڑا بنایا جاتا ہے, اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر گوشت پوش چڑھا کر کے انسانی شکل و صورت جو دی جاتی ہے. تو اس میں 40 دن کا وقفہ ہوتا ہے. اس لیے جو جماعتیں پھرتی ہیں تو وہ بھی چلے کا تقاضا کرتی ہیں کہ سال کے اندر جو ہے چلہ لگایا جائے کہ اس سے انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو فرمایا کہ جو 40 سجدے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ ان سجدوں کے ذریعے سے بندے کو اللہ کا قرب جو ہے وہ ملتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات باہر تشریف لائے اور فصلی الناس 24 رکعۃ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 24 رکعت پڑھائیں, یعنی 4 فرض اور 20 رکعت تراویح کے. وَيُوتِرُ بِثَلَاثَةٍ, اور اس کے بعد 3 وطر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے. ایک دن پڑھائے, دوسرے دن پڑھائے, بعض روایات کے مطابق 3 دن پڑھائے. اور پھر جب صحابہ اکرام کا ذوق اور شوق دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں لائے, تشریف لائے. صحابہ کھنگھورتے رہے, کھانستے رہے, اپنی حاضری کا احساس دلاتے رہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے. اور دوسرے دن باہر تشریف لائے صبح کے وقت اور فرمایا کہ مجھے آپ لوگوں کی موجودگی کے بارے میں علم تھا, لیکن اس لیے میں باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور پھر اس کی ادائیگی امت کے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے. تو اس لیے فرمایا کہ اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اور داعیہ تھا کہ امامت کروائی جائے صحابہ اکرام کی, لیکن فرضیت کے ڈر کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ پھر اس کی جماعت نہیں کرائی. اور پھر یہ سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور تک اسی طرح رہا کہ لوگ انفرادی طور پر نماز تراویح جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ لوگ مسجد میں تنہا یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں نماز تراویح پڑھ رہے, تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ ان تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور نماز تراویح کی جماعت جو ہے وہ مقرر کر دی جائے. اس لیے آپ نے صحابہ میں جو سب سے بڑے قاری تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو نماز تراویح پڑھاؤ. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے ابی, کیا یہ چاہو کہ تم لوگوں کو تراویح کے اندر قرآن کریم سناؤ, اس لیے کہ لوگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور کام کاج کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کو موقع انہیں نہیں ملتا, تو تم رات کو تراویح کے اندر قرآن کریم انہیں سناؤ اور نماز کی تراویح جو ہے رمضان المبارک کی راتوں کے اندر اس کی امامت کرواؤ. تو وہی نکاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے 20 رکعت جو ہیں وہ پڑھائی. بہت سارے صحابہ اکرام فرماتے کہ وہی نکاب رضی اللہ تعالیٰ نے
20 رکعت نماز تراویح جو ہے صحابہ اکرام کو پڑھائیں. پھر یہی سلسلہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چلتا رہا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ 20 رکعت نماز جو ہیں وہ تراویح کے ہیں. تو اس لیے چاروں جو ائمہ ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, ان کے نزدیک متفقہ طور پر تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 ہیں. تو اس لیے 20 رکعت نماز تراویح جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں ادا کرنے کی کوشش فرمائیں. سستی کی وجہ سے صرف 8 رکعت پڑھ کر کے چلے جانا, 12 رکعتیں پڑھ کر کے چلے جانا, فرمایا یہ بہت بڑی محرومی ہے. اس لیے ہم جو ہے اپنی مجالس کے اندر, دوستوں کی محفلوں کے اندر گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو اگر 1-1.5 گھنٹہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ 40 سجدے ادا کر لیں گے تو ان سجدوں کے ذریعے سے جو ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اس کا اندازہ جو ہے ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے. اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے کہ پوری تراویح جو ہے وہ ادا ہو. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.